ایک بڑی ہی کم تعداد میں ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں مائنیوٹ مائنورٹی انٹلیکچوئلز، جو عقل سے سوچ کر قدم اٹھاتے ہیں، جذبات کی رو میں نہیں بہتے. انٹلیکچوئلز، ظاہر بات ہے انٹلیکچوئل جو ہے وہ واعظ اور نصیحت اس سے اثر نہیں لیتا، اسے دلیل چاہیے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جیسے کہ قرآن مجید کہتا ہے مشرکین سے یا مخالفین سے یا کافروں سے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو لاؤ برہان، اپنی دلیل لاؤ. تو آخر نوع انسانی کو بھی تو حق ہے نا کہ وہ آپ سے دلیل مانگے. آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کو مانوں، رسول کو مانوں، قرآن کو مانوں، آخرت کو مانوں، بھائی دلیل کیا ہے؟ لہذا ہائیسٹ لیول کی تبلیغ اور دعوت جو ہے وہ انٹلیکچوئلز کے لیے ہوگی، لیکن وہ خود بڑی محکم دلائل کے اوپر قائم ہوگی. قرآن مجید میں سورہ نحل کے آخر میں ایک آیت آئی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، نمبر 1 حکمت کے ساتھ، نمبر 2 اچھے واعظ کے ذریعے سے، اور نمبر 3 مجادلہ ہو تو وہ بھی بڑے حسین انداز میں. یہ 3 لیولز جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں، یہ اس آیت سے ان کا استنباط ہے کہ معاشرے میں ایک طبقہ وہ ہے جو حکمت سے بات سمجھے گا، صرف واعظ سے نہیں، جذبات سے نہیں. آپ کو بات اپنی ثابت کرنی پڑے گی، دلیل دینی پڑے گی. بات منوانی ہے تو مان لائیے، ہاتھوں برہانکم. فلسفیانہ سطح پر، حکمت کی سطح پر جو مختلف فلسفے انہیں رد کرنا ہوگا، ان کی تردید کرنی ہوگی دلیل کے ساتھ. جیسے ایک زمانے میں جب یورپ کا فلسفہ اور خاص طور پر یونانی فلسفے کا حملہ ہوا عالم اسلام پر، تو امام غزالی کھڑے ہوئے، تحافت الفلاسفہ ایک کتاب لکھی عظیم، ان تمام فلسفوں کی نفی کر دی گئی دلیل کے ساتھ. دلیل کے ساتھ فلسفے کی دلیل فلسفے سے ہوگی، فلسفے کی دلیل واعظ سے نہیں ہو سکتی. جیسے کہ کہاوت ہے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، عربی میں بھی ہے یہ، ان الحدید بالحدید یفلح، لوہے کو تو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے. لہذا فلسفے کے مقابلے میں فلسفے کی سطح پر بات کرنی ہوگی، فلسفے کو رد کرنے کے لیے فلسفے کی سطح پر دلیلیں لانی ہوں گی. یہ ہے بلند ترین مقام دعوت و تبلیغ کا. اسی طریقے سے ارسطو کی منطق کا جو بڑا شہرہ ہو گیا تھا اور پورے عالم اسلام میں گویا کہ وہ اس طریقے سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے اعلیٰ شے ہی منطق ہے ارسطو کی، ایرسٹوٹلین لاجک، ارسطو کی منطق. لیکن پھر اس کا جواب لکھا ہے امام ابن تیمیہ نے، الرد علی المنطقیین، منطق کے جو علمبردار ہیں ان کی تردید، ان کی نفی. لیکن یہ کہ وہ نفی انہیں منطق ہی کے ذریعے سے کرنی پڑی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے پھر وہی کہاوت لوہے کو لوہا کاٹتا، ان الحدید بالحدید یفلح، انہی کی منطق سے ان کی منطق کی نفی کر دی گئی. یہ کام ہے ہائیسٹ لیول کی دعوت و تبلیغ کا جو ہر شخص نہیں کر سکتا. اس کے لیے اسپیشلائزڈ لوگ درکار ہیں، پوری زندگیاں انہوں نے کھپائی ہو، جو مروجہ فلسفے ہیں، نظریات ہیں، ان کا گہرا تنقیدی مطالعہ کیا ہو. کریٹیکل سٹڈی، صرف سٹڈی نہیں، کریٹیکل سٹڈی، تنقیدی مطالعہ. آدمی پڑھتا جائے، سمجھتا جائے، یہاں یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے تو یوں غلط ہے، اس لیے غلط ہے. اس طرح کی سٹڈی، اسے کہتے ہیں کریٹیکل سٹڈی. جو لوگ اپنے آپ کو ہمتاً اس کام کے لیے وقف کر دیں گے، اور جو لوگ اسی کے لیے اپنی پوری زندگیاں لگائیں گے کہ ایک طرف مروجہ نظریات کو ان کی گہرائی میں اتر کر سمجھیں اور تنقیدی اعتبار سے ان کا مطالعہ کریں، اور دوسری طرف قرآن اور حدیث، ہماری جو 2 آنکھیں ہیں، قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، اس میں گہرائی کے ساتھ اتریں، پھر ان لوگوں کا کام ہے کہ امام ابن تیمیہ اور امام غزالی نے ایک زمانے میں جو کام کیا تھا وہ اس دور میں وہ کام کر سکیں. ظاہر بات ہے اس میں وقت لگتا ہے، صلاحیت لگتی ہے، قوت لگتی ہے، زندگی لگتی ہے. ایک ذہین آدمی اپنے اچھے کیریئر چھوڑ کر اس کام میں آئے گا تبھی تو ہوگا نا. اگر وہ دیکھے ڈاکٹری جو ہے بڑا اچھا فنکشن ہے، لگے رہو اس کے اندر، کمائی ہے، بہت اچھی کمائی ہے، تو یہ کام تو پھر نہیں ہو سکتا. انجینئرنگ کا فن ہے، اب لگے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ہم نے کمال حاصل کیا ہے تو اچھا ہے، آپ کو اچھی تنخواہیں ملیں گی، ایک سے ایک بڑھ کر اچھی آفرز ہو جائیں گی. لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ کام وہی کریں گے جو ذہین بھی ہو، عام آدمیوں کے کرنے کا یہ کام نہیں ہے. ذہانت اللہ نے انہیں دی ہو بنیادی طور پر،
اور پھر وہ اپنے آپ کو ہمہ وقت اس کام کے لیے لگا دیں اور بھول جائیں اچھے کیریئر کو اور اعلیٰ معیار زندگی کو بھول جائیں، بلکہ فاقوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب یہ ڈاس کیپیٹال کتاب لکھی تھی مارکس نے تو اس پر فاقے بھی آ رہے تھے۔ وہ جرمنی میں مقیم تھا اور وہ کتاب جس نے ایک نظریہ پیدا کیا مارکسزم، جس پر کمیونزم کا نظام آیا اور انقلاب برپا ہوا، اس کتاب کا لکھنے والا فاقے بھی جھیل رہا تھا۔ تو دنیا میں جسے ہم کہتے ہیں کریٹو ورک، تخلیقی کام، وہ تو اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ بڑے آرام سے بنگلوں میں رہتے ہو، کوئی سرکاری جو ہے محکمے کی کوئی بہت اونچی پوسٹ آپ کے پاس ہو، پھر وہ کام نہیں ہوتا۔ وہ کام تو ہمہ وقت اپنے آپ کو جھونک دے کر ہوتا ہے، اور یہ دعوت و تبلیغ کی بلند ترین منزل ہے۔